بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر سے اہل کتاب کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں اگر اہل کتاب آمنو ایمان لے آئے، واتقوا اور پھر ایمان عقائد کا عنوان ہے، اور واتقوا یہ اعمال کا عنوان ہے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور بھی ضرور ہم ان کے سیئات کو معاف کر دیں گے۔ وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والی جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں ہم ان کو ضرور بھی ضرور داخل کریں گے۔ کہتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لے آئے، یہ جنت میں داخلے کی پہلی بنیادی اور سب سے بڑی شرط ہے ایمان۔ کوئی کافر اور کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی مرتد یہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ عقیدے کا عنوان ہے، جس کے عقائد درست نہیں ہوں گے، اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، مسئلہ اعمال کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ ہمارے لوگوں میں بھی ماشاءاللہ لوگ اعمال کا تو کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، عقائد کا اہتمام نہیں کرتے۔ ادھر حج بھی جاری ہے، ادھر شرک سے بھی توبہ نہیں کرتے، ادھر کعبے کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، ادھر پھر آ کر پھر درگاہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کو بھی سجدہ اور غیر خدا کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی لعنت ہے۔ شرک، کفر، ارتداد، نفاق، ان سب کی نفی ہے اس میں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایمان قبول کرنا ہوگا، اپنے عقائد کو درست کرنا ہوگا، اسلامی عقائد کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا۔ زبان سے تسلیم کرنا بھی کافی نہیں، زبان سے عقائد کو تسلیم کر کے طوطے کی طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، لیکن اندر سے بے ایمان ہے۔ زبان کے مومن کو ہی منافق کہتے ہیں۔ آمنو سے مراد ایمان لے آئے اور مخلصانہ طور پر ایمان قبول کرے، منافقانہ طور پر نہیں کہ لوگوں کے سامنے ایمان والا بنا ہوا ہے، لباس ایمان والوں جیسا، چہرہ ایمان والوں جیسا، گفتگو ایمان والوں جیسی۔ مجھے یاد آتا ہے ہم سب کے مقدور حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بڑے عجیب بات فرمائی تھی کہ دنیا کے اسلامی ممالک کے تقریباً سب بادشاہوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، دو کا نام لیا تھا، مجھے اس وقت پوری طرح یاد نہیں، اس کے علاوہ سب اندر سے منافق ہیں۔ یہ بڑے آدمی کی شہادت ہے مولانا، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر نجات نہیں ہوگی کہ تم اسلامی مملکت کے فرما روا تھے۔ اس میں سب کا رد آ گیا۔ جو عقائد اسلام سے ٹکرانے والے ہیں، ان عقائد کے رہتے ہوئے کوئی کسی قیمت پر بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔
چاہے تم لوگوں کو کھانا کھلا لو، پانی پلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہنا دو، تم روزانہ راشن کس تقسیم کرو، ہاسپٹل بنا کر لوگوں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان خدمات کا صلہ عطا فرمائے، لیکن نجات کی بنیاد وہ نہیں ہے۔ اچھے کام ہے، خدمت کرنی چاہیے آدمی کو، لیکن نجات ہوتی ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان کی بنیاد بھی اس وقت جب ایمان مرتے وقت باقی رہے۔ اب یہ بات اور بھی کہنی پڑ رہی ہے آج کے دور میں۔ ہمارے مولانا مفتی ابوبکر صاحب آئے تھے، مفتی صاحب بھی تھے کل اجلاس میں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے، میں نے بھی پڑھی ہے ان کی وہ کتاب، مجھے کہاں کس صفحے میں یاد نہیں ہے، وہاں حضرت علی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ حاجی بننا آسان ہے، حاجی مرنا آسان نہیں۔ حافظ بننا آسان ہے، حافظ مرنا آسان نہیں۔ بن گیا حافظ، مرتے وقت ایک آیت بھی یاد نہیں ہے۔ اسی طرح مومن بننا تو آسان ہے، مومن مرنا آسان نہیں، خاص طور سے اس دنیا میں اور پھر ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح کفر و اسلام کی جنگ چل رہی، فکری جنگ کہیے اسے، بلکہ کفر کی، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔ ہم نے رواداری کا نعرہ لگایا تھا کہ مخلوق کی خدمت مذہب سے اوپر اٹھ کر کرنی چاہیے۔ انہوں نے غالباً، ان کو غلط فہمی ہو گئی، یا انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ کفر پر بھی سمجھوتا کریں گے، نفاق پر بھی وہ کمپرومائز کریں گے، شرک سے بھی سمجھوتا کر لیں گے، صلح کر لیں گے۔ تو ایمان، اگر اہل کتاب ایمان لے آئے بشرطے کہ وہ مرتے وقت وہ ایمان باقی بھی رہے، تو کہتے ہیں وہ تقوی، اور تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے کا عنوان ہے۔ حدیث پاک میں ہے الایمان عریان ولباسہ التقوی، ایمان ننگا ہے، جب آدمی کپڑے نکال دیتا ہے تو ننگا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایمان ننگا ہے، برہنہ ہے، اور تقوی اس کا لباس ہے۔ تقوی یہ ایمان کا محافظ ہے، ورنہ یہ جو فسق و فجور والی زندگی ہے یہ آدمی کے ایمان کو دمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب آدمی طویل عرصے تک اعمال سے روگردانی کرتا ہے تو ایمان کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اس کی۔ واتقوا، ایسی ایمان کی حفاظت اور بڑھوتری کے لیے یہ اعمال کو مشروع کیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مشہور جملہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے، اس میں یہ بھی بڑھانا چاہیے۔ میں نے عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کی اور بڑی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ موت کے وقت تو ایمان باقی بھی رہے۔ موت کے وقت ایمان اس وقت باقی رہتا ہے جب آدمی ساری زندگی شریعت پر عمل کرتا ہے، ساری زندگی یہودیوں جیسی، ساری زندگی عیسائیوں جیسی، اور ہندوؤں کا طریقہ پسند ہے، بے دینوں کا طریقہ ہمیں پسند ہے، مغرب کا، امریکہ کا، لندن کا، فرانس، جرمنی والوں کا جو ہے طریقہ پسند ہے۔ ہمارا آئیڈیل حضور نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل امریکہ ہے، لندن ہے، کینیڈا ہے، ہمارا آئیڈیل جرمنی ہے۔ تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ نے اس کو کہا، ان تمام تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے قرآن مجید نے کہا اگر اہل کتاب ایمان لے آئے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تو کہتے ہیں لکفرنا عنہم، یہ وعدہ ہے، دو وعدے فرمائیں، یہ کہ اب ضرور بھی ضرور ان کی مغفرت کر دیں گے، کفرنا عنہم سیئاتہم، معاف کر دیں گے ان کو۔ الایمان یہدم ما کان قبلہ، ایمان
ایمان لانے سے پہلے کہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک تو ہوگی مغفرت ہو گئی، پاک و صاف ہو گیا آدمی اب۔ وَلَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور بھی ضرور ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ کہ جنت کے داخلے کی پہلی شرط ایمان، عقائد کا درست کرنا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ حقا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو کرو۔ یہ ہو گئی۔ پھر کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ اہل کتاب اقاموا التوراۃ، توریت کو اور والانجیل، اور انجیل کو قائم کرے، اس پر عمل کرے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں توریت تھی تو توریت پر عمل کرے، جس زمانے میں انجیل آ گئی انجیل کے احکامات پر عمل کرے، اس میں تحریف نہ کرے، کسی حکم کو رد و بدل نہ کرے، کسی حکم کو نہ چھپائے۔ اگر وہ یہ کرے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے جو نازل کیا گیا قرآن مجید، اس کو قائم کرے، اس پر عمل کرے، نافذ کرے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ میں دوسرا قول یہ ہے کہ توریت و انجیل کے علاوہ دیگر انبیاء کی کتابیں جو نازل ہوئی، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں بہت انبیاء ہیں، جو صحیفے نازل ہوئے، کہتے ہیں ان میں جو کچھ ہدایات تھی، تعلیمات تھی، اس پر عمل کریں۔ اوپر تو مغفرت کا ذکر تھا اور جنت میں داخل، جنت میں تو مرنے کے بعد جائیں گے۔ دنیا میں کہتے ہیں دنیا میں شریعت پر عمل کرنے کا دنیا میں نفع یہ ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ بہت اور صراحت سے بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ بارش ہوگی، نفع بخش بارش ہوگی۔ بارش کبھی تباہ کرنے کے لیے بھی برسائی جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گھر ڈوب جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جائے، علاقے کے علاقے جو ہے وہ ویران ہو جاتے ہیں، لیکن ویسا نہیں، بارش نفع بخش بارش برسائیں گے اور زمین سے اللہ غلہ اگائیں گے۔ یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمین سے اللہ پیٹرول دیں گے، سونے چاندی ہیرے جواہرات مالا مال کر دیں گے اللہ تعالیٰ، دہانے کھول دیں گے۔ آدمی شریعت پر عمل کرنے سے اس لیے جی چراتا ہے کہ کہیں غریب نہ بن جاؤں، اس لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے 4 پیسے زیادہ کما لوں گا۔ روزی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رکاوٹ اور آڑ بن جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم روزی دیں گے تم کو۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ شریعت پر عمل کرتے، پتہ چلا کہ نیک اعمال کے نتیجے میں آدمی کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ کیا نصیب ہوتی ہے؟ خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بظاہر کوئی خوشحال نظر آ رہا ہے تو اس کا دل بے سکونی کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ بے اطمینانی کا شکار ہے، اس کا سکون غارت ہو گیا ہے، وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، اور یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ کی نافرمانی کی ایک سزا آدمی کو خوشحالی کے شکل میں بھی ملتی ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے۔ فرما برداری کے ساتھ خوشحالی آئے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ برکت ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اگر
عزت کے دروازے، روزی کے دروازے، حکومت کے دروازے، خزانوں کے دروازے اس پر اگر کھول دیے گئے تو سمجھنا چاہیے کہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اسے جلد سے کہ وہ آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے اپنی جگہ، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے کیوں اتنی روزی دیتا، مجھے کیوں حکومت دیتا۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ لہذا اگر خوشحالی چاہتے ہو، اسے نقل کر کے قرآن خاموشی سے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی حضور کی شریعت پر عمل کرتا ہے تو پھر اسے جو ہے اللہ تعالیٰ برکت والی روزی کا غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ وہ حلال روزگار اختیار کرے، اللہ کے احکامات کی پابندیوں کے ساتھ، شرائط پر غور کرے میرے، حلال روزگار اختیار کرے، دیگر فرائض کی پابندیوں کے ساتھ۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے، دیگر فرائض کی طرح فرض ہے۔ ہاں، دیگر فرائض کے بعد کا فرض ہے۔ پہلے نماز پڑھ لے، پھر دکان کو چلے جائے، پھر اذان ہو گئی پھر آ جائے، پھر نماز سے فارغ ہو گئے پھر چلے جائے۔ ہاں، بھیک مانگنا حرام ہے، کما کر کھانا فرض ہے۔ ہاں، حلال کمانا فرض ہے اور دیگر فرائض کی پابندیوں کے ساتھ کمانا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے مال کے لالچ میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور پھر روزی کمانے کے چکر میں نماز کو ضائع کر دیتا، اللہ کے فرائض کو پامال کر رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ان اسباب کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی نصرت کا سایہ اس سے اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جی، منہم امت مقتصدہ، اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ میانہ رو، درمیانی چال چلنے والے بھی، چھوٹی امت مقتصدہ، اکثر تو بدماش ہیں، کچھ چھوٹی سی جماعت ان میں ہے جن کی طبیعتوں میں اعتدال ہے، ایسی بھی ہے جن کی طبیعتوں میں اعتدال ہے، جن کی طبیعتوں میں سلامتی ہے، جن کی فطرت میں سلیم الطبع ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دیکھیے قرآن کیسا، کتنا بیلنس کے ساتھ چلتا ہے۔ کسی کی برائی کرتے کرتے ایسا نہیں کہ باپ کی گالی، ماں کی، دادا کو، پورے خاندان کو جب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، قرآن ایسا نہیں کرتا، پوری گرفت اور کنٹرول کے ساتھ۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لہذا عیسائیوں میں سے نجاشی جو بادشاہ حبشہ کا، وہ ایمان قبول کیا اس نے، اور اسی طرح عبداللہ بن سلام اور بھی دیگر حضرات ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ اسی امت مقتصدہ کی جماعت میں گروہ کے وہ افراد ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں کیا اکثر بد عمل ہے۔ کہا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، کیسا خطاب ہے دیکھیے، یا ایھا الرسول، پتہ چلا کہ رسول پیغمبر ہے۔ رسول کیا ہے؟ پیغمبر، پہنچانے والا خط، اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچانے والا پیغمبر، اسے کہتے ہیں الرسول۔ خدا نہیں ہوتا، رسول خدا نہیں ہوتا، رسول بشر ہی ہوتا ہے، وہ نہ خدا ہوتا ہے، اور رسول نہ فرشتہ ہوتا ہے، نہ جنات کی قوم سے ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو۔ قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیثوں کو وحی خفی کہتے ہیں۔ قرآن ہو حدیث ہو، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہی شریعت ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہا کہ اگر تم نے نہیں کیا، اس طرح نہ پہنچایا،
ہم نے جو کہا تم نے اگر اس میں تھوڑی بھی وہ کی، اگر تم نے کچھ چھپایا اس ڈر سے کہ مجھے مار دیا جائے گا، میرا مالی نقصان ہو جائے گا، میرا خاندان خطرے میں پڑ جائے گا، میری عزت پر آنچ آ جائے گی، اور جو میری عرفی حیثیت ہے اس پر آنچ آ جائے گی. جیسے آج بہت سارے لوگ باپ کے ڈر سے، کوئی باپ بچے کے ڈر سے، خاندانوں کے ڈر سے چھپا لیتے ہیں، مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں. جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا اس لیے شرک کر رہا ہے، شرکیہ اعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اسے وہ جو مالک ہے دکان کا اسے نوکر بننا پڑے گا، اس لیے مداہنت اختیار کر رہا ہے. امامت سے نکال دیا جائے گا، عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا. یوسف القرضاوی بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہوگا بھی قریب کے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے. وہ شیعہ کے ساتھ بہت طویل عرصے تک وہ رہے. جب ان کے ساتھ ان کا اٹھنا ہوا بیٹھنا ہوا، جب آدمی کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، یاد رکھیے میری ایک بات بہت اچھی طرح، دل ایک ایسی چیز ہے انسان کے بدن میں جو باطل کو قبول نہیں کرتا، بے چینی ہو جاتی ہے اسے، اللہ ہے کہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، دل کو اللہ نے ایک ایسی چیز بنایا ہے، جھوٹ بولنے کو بول تو دیتا ہے وہ، لیکن اس کا دل ملامت کرتا ہے، ناحق گواہی دے تو دیتا ہے لیکن اندر اندر سے بات کاٹتی ہے اسے. دل ایک ایسی چیز ہے. تو کئی طویل عرصے تک رہے کہ ان کے عقائد ٹھیک ہو جائے، کچھ اصلاح کا کام ہو، لیکن طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد پورے عالم اسلام کی ایک جماعت تھی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس کے صدر تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے. دیکھا کہ نہیں مسلمان باقی رہتے ہوئے، کیا باقی رہتے ہیں؟ بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، پوری دنیا کے علماء کی ایک جماعت تھی، اس کے صدر تھے. وہ کوئی کھیل نہیں تھا بچوں کا. انہوں نے ایک بہت بڑے اسٹیج پر یہ اعلان کر دیا، شیعہ کی موجودگی میں، انہی کا اسٹیج تھا کہ مسلمان باقی رہتے ہوئے شیعہ سے کمپرومائز ممکن نہیں ہے، یہ کہہ دیا. ادھر کہا، دوسرے ہی لمحہ ان کو صدارت سے نکال کر پھینک دیا گیا. ان کو معلوم تھا نتیجہ کیا ہونا ہے. یہ اسی کو کہا، بلغ ما انزل الیک من ربک. دنیا کیا چیز ہے، کیا عزت ہے دنیا کی، کیا دنیا کی ذلت ہے. یہاں کی ذلت نہیں، یہاں کی عزت نہیں، یہاں کی مالداری حقیقی مالداری نہیں، یہاں کی غریبی چند روزہ ہے. کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو کچھ ہم نے تمہارے طرف نازل کیا ہے ایک بات کو بھی چھپانے کی اجازت نہیں، خوف سے ہو یا لالچ سے. دو ہی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. کبھی آدمی کو خوف ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مجھے دھمکی دے گا، مار دے گا، میرا خاندان خطرے میں پڑ جائے گا، میری اولاد خطرے میں پڑ جائے گی، کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا، میرا عہدہ خطرے میں پڑ جائے گا. کبھی یہ ہوتا کہ آنے والی آمدنیاں بند ہو جائیں گی، ہدایہ تہائی بند ہو جائیں گے، عزت پر آنچ آ جائے گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. عزت، جان، مال، کسی قسم کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے کسی حکم کو نہ چھپاؤ. اگر تم نے ایسا کیا فما بلغت رسالتا، تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. گویا تم نے جو پیغمبری کا منصب ہم نے تم کو ادا کیا تھا تم نے نہیں پہنچایا.
جو امانت ہم نے تمہیں دی تھی اسے نہیں پہنچائی۔ اللہ آگے دیکھیے، بہت عجیب جملے ہیں قرآن کے، کیسا مرتب جو کلام ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے خوف، لوگوں کا لالچ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دین کا کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کوئی زخم بھی نہیں آئے گا، اس سے تو درجات کی بلندی کے لیے ایسا ہوتا ہے نبی کے حق میں، لیکن وہاں گناہوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں تو درجات کے بلند ہونے کا سوال ہے۔ ہمیں گئے تھے مرتبہ طائف میں حضرت ابن عباس کی مزار ہے، بہت بڑی مسجد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ تو وہاں حضرت ابن عباس کی خبر پر کھڑے ہو کر ہم جب حج کو گئے تھے تو کھڑے ہو کے ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ اللہ ابن عباس کے گناہ کو معاف کر دے، ابن عباس کی مغفرت کر دے۔ ہمارے ایک ذمہ دار قسم کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، کہ تم صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہو، سید المفسرین ہیں، مفسرین کے سرتاج ہیں، ان کے بارے میں کیونکہ اللہ ابن عباس کے گناہ کو معاف کر دے، یہ تو بے ادبی ہے صحابی کی، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ واحد جماعت ہے جس کو دنیا میں جنتی ہونے کا اللہ نے بار بار اپنی اس مقدس کتاب میں اعلان کیا ہے۔ تو اسی لیے کان کھول کر ان لوگوں کو سن لینی چاہیے جو جن کے کلمے پر موت آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، ایسے گنہگار لوگ اپنی گنہگار زبانوں سے ایسے مقدس طبقے پر کو اپنا موضوع بحث بنا دیتے ہیں کبھی، جن کے جنتی ہونے کا اعلان بار بار بزرگوں کے ملفوظات میں نہیں، اس مقدس کتاب میں کیا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنت کا عنوان ہے، یہ جنتی ہونے کا عنوان ہے۔ جن کا جنتی ہونا 100% گارنٹی ہے ان پر بحث کی جا رہی ہے، اور جن کا کلمے پر مرنے کے کوئی ابھی امکانات بھی نہیں، ویسے لوگ بحث کر رہے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ نے نہیں دیکھا ہجرت کے موقع پر اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی، بچنے کے بظاہر کوئی امکانات نہیں، پورے ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کر کے کھڑا ہے، بیک وقت حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک کا نام نہ آئے، تاکہ دیگر قبیلوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے، سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ بچایا، بچنے کا کوئی بظاہر دور دور تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس کا واثر ہے۔ ایک مرتبہ حضور یہودیوں کے جو ہے وہ محلے میں گئے کسی چندے کے لیے، کوئی خاص مسئلہ پیش آ گیا تھا، تو انہوں نے بڑی آہو بھگت کی، بظاہر مکار، پہلے سے مکار ہیں، بڑے غدار، تو انہوں نے وہ گئے بظاہر وہاں جا کر کے منصوبہ بنایا، ایک آدمی کو طے کیا کہ تم پیچھے سے جاؤ، حضور اس گمان میں بیٹھے ہیں کہ ہم چندہ اکٹھا کر کے لائیں گے، پیچھے سے جاؤ۔ حضور دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پتھر ڈال کر ختم کر دینے کے لیے کی سازش رچی گئی۔ حضرت جبریل آئے کہ حضور آپ ایسا کیے، آپ کو مارنے کی سازش ہو چکی ہے۔ کیا ہوتا ہے جب زندگی باقی ہوتی ہے، زندگی خود آدمی کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر قسمت میں شہادت ہے تو بہت اچھی بات ہے، شہادت بھی کامیابی ہے، باقی اگر زندگی ہے جیسے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے بھی ہے، اور یہ وعدہ رسول کے مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت جس طرح کی ہے، خدا کی اس عصمت کی وہ طاقت ہے، نظر نہ آنے والی طاقت، جیسے دو سمندر ملتے ہیں اور نہیں بھی ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں مرج البحرین، دو سمندر مل کر چلتے ہیں، یہ مل کر چل رہے ہیں، لیکن ادھر کا پانی اٹھا کر پیو تو کھارا، ادھر کا پانی میٹھا، ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا، ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا، آڑ ہے آڑ۔ دین کا کام کرنے والوں
کو جتنے خطرے ہیں، اگر کنٹرول کائنات کے نظام کا حکومت والوں کے پاس ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ہی دنیا روئے زمین پر ایک بھی صحابی باقی نہیں رہتا، ایک بھی عالم باقی نہیں رہتا۔ جن ظلم و ستم کی تاریخ سے گزر کر ہم آ رہے ہیں، ابھی اس کی دہرانے کا تو یہ موقع نہیں، پھر کبھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اللہ کی عصمت کا، اللہ کی حفاظت کا، اللہ کی اس وعدے کا اثر ہے کہ نظر نہ آنے والی قوت علماء کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے، ورنہ بظاہر کچھ نہیں سمجھ میں آتا، ورنہ اس روئے زمین پر اس ملک میں بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرت حفاظت کر رہی ہے، وہی دین کے کام کرنے والوں کا جو وعدہ اللہ نے رسولوں سے کیا ہے، لیکن دو باتوں کے ساتھ، اسے آپ نہ فراموش کیجئے۔ یہ بات اچھی ہو، یعنی صحیح ہو بات، دوسرا طریقہ صحیح ہو، اور تیسرا ضرورت ہو بات کرنے کی۔ بلا ضرورت خطرات اگر تم مول لیتے ہیں تو پھر کچھ کہنا مشکل ہے۔ بات صحیح ہو اور لب و لہجہ بھی ٹھیک ہو، آدمی اپنی بات کہنے میں مخلص ہو، ہاں یہ بھی شرط ہے، مخلص ہو آدمی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ادھر کچھ بات کہہ بیٹھا، مخلص نہیں تھا، مخلص تو تھا، لب و لہجہ بے ڈھنگا تھا، تکلیف دے لب و لہجہ تھا۔ کیسا لہجہ تھا؟ تکلیف دے کڑوا لب و لہجہ تھا، کہہ بیٹھا۔ ادھر سے لوگ دشمن ہو گئے، ادھر سے کون دشمن ہو گئے؟ ادھر سے مدد اترنے تیار نہیں ہے، بیچ میں اٹک رہا ہے۔ ادھر سے لوگ دشمن ہو گئے، ادھر سے وہ مدد اتارنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہنے میں مخلص نہیں ہے۔ آدمی کو ریاکاری کی بھی سزا ملتی ہے، آدمی کا لب و لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے تو آدمی کو اس درجے میں اس کو سزا ملتی ہے۔ ان تمام شرائط کے ساتھ نماز کے جس طرح مسائل لکھے ہوئے ہیں، حضرت تبلیغ کے بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی ارشد صاحب کا چھوٹا سا رسالہ ہے تبلیغ کے مسائل احکام کے نام سے، چھوٹا، بہت پہلے حضرت مجھے دے کر گئے تھے، میرے پاس رکھا ہوا ہے، پڑھنا نہ چاہیے اسے ایک بار۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کریں گے، دین کا کام کرنے والوں پر آنچ آئے گی کہ اللہ حفاظت کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کفر کرنے والوں کو ان تک پہنچنے نہیں دیتے، بری نہیں کرتے، وہاں تک بار بار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں اللہ بچا لیتے ہیں، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافرین دو قسم کے ہیں، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں۔ یہ کافر تو مشہور، اسے تو سب جانتے ہیں، کافر ہے، کافر کہیے، مشرک کہیے، مرتد کہیے، سب کفر کی جتنی اقسام ہیں ساری، الکفر ملت واحدہ، کسی بھی برادری کا رہنے والا ہو، وہ بھی سی ہو، کیا کہتے ہیں سب معلوم افزا حضرات کو، چھوٹی ذات کے ہو، بڑی ذات کے ہو، وہ گورا ہو، کالا، کوئی بھی ہو، الکفر ملت واحدہ۔ ایک کافر اور بھی ہے، جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا بد عمل طبقہ۔ کفر دو قسم کا ہے، یہ کفر اعتقادی ہے، یہ کفر عملی ہے۔ بد عمل، بے عمل، میں شاید اپنے پٹری سے ہٹ رہا ہوں، کہیں مجھے خطرے نہ ہو جائے، لیکن چونکہ آیت کی تشریح کرنا اللہ کے بھروسے پر عرض کرتا ہوں، کیا 80% مسجد مدرسوں کے صدر دین کے ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں؟ مسلمان ہیں، بے عمل، بد عمل، جن کی فکر میں سلامتی نہیں،
یہ بھی القوم الکافرین میں دوسرے درجے میں داخل ہے۔ بہت پہلے کسی آیت کی تشریح میں نے یہ بات کہی تھی، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ابھی اس کا واویلا مت مچائیے، میں نے آیت کی تشریح کرنے کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے غور کرنے کے لیے، اس لیے کھولا ہے ربنا لا تؤاخذنا۔ علماء کے لیے کام کی بات عرض کر رہا ہوں، علماء غور دے، توجہ دے میری بات پر، جو دین کے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ یہاں کر فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر غلبہ عطا فرمائیے۔ اگر اس آیت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس آیت میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے، جو مسلمان بے عمل بد عمل لوگ ہیں، جو علماء تک اپنے ناپاک ہاتھ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں بھی غلبہ مانگا گیا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہے 3 آیتوں کی تشریح۔ میں سوچا تھا کہ یہ بھی ہو جائے گی، تو نہیں ہو پائی انشاءاللہ۔ بہت اہم مضامین ہے یہ، قرآن مجید کے بہت اہم مضامین ہیں، اسے تسلی سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو